بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں جماعت کی اردو اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کی یونٹ 4 یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے 5ویں پیراگراف کا ترجمہ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے یعنی چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس سبق کے 5ویں پیراگراف کی ریڈنگ بھی کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن بھی یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیراگراف آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5۔ Her grandfather حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ was a disbeliever at that time، یعنی ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے گرینڈ فادر جس کا مطلب ہے دادا، اور ڈسبلیور کہتے ہیں ایمان نہ لانے والے کو، کافر کو کہتے ہیں، منکر کو کہتے ہیں، اور ایٹ دیٹ ٹائم مطلب اس وقت۔ ویسے ڈسبلیور کا جو عام مطلب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا۔ He was very old and blind، وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ اولڈ کہتے ہیں بوڑھے کو اور بلائنڈ کہتے ہیں نابینا کو۔ He said to her، انہوں نے ان سے یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا۔ آپ بھی اسی طریقے سے اس کو بریکٹ میں لکھیے گا۔ تو said کا مطلب ہوتا ہے کہا، سیکنڈ فارم ہے say کی۔ اسما، I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless۔ اسما، میرے خیال میں ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سہارا چھوڑ کر ساری دولت لے گئے ہیں۔ تو I think کا مطلب میں سوچتا ہوں یا میرے خیال میں، ٹیکن کا مطلب ہوتا ہے لے گئے ہیں، یہ تھرڈ فارم ہے۔ ویلتھ کہتے ہیں دولت کو۔ لیونگ کا مطلب ہوتا ہے، لیو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ چلڈرن یعنی بچے۔ ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ۔ ہیلپ لیس بے سہارا۔ At this she instantly ran to a corner of the home، اس بات پر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑی۔ تو ایٹ دس کا مطلب ہوتا ہے اس پر، تو بات اگر میں نہ لکھتا تو مفہوم تھوڑا غیر واضح ہو جاتا ہے، اس لیے آپ بھی اس کو بریکٹ میں لکھیے گا۔ اور انسٹنٹلی کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔ کارنر کہتے ہیں کونے کو، اور ہوم کہتے ہیں گھر کو، اور رین سیکنڈ فارم ہے رن کی، جس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا یا بھاگنا۔ She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels۔ انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کیں اور ان کو اس جگہ رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنا مال و زر رکھا کرتے تھے۔ تو گیدر کا مطلب ہوتا ہے جمع کی، گیدرڈ، پیبلز کنکریاں۔ اس کے بعد پلیس، پلیس کا مطلب جگہ۔ منی کہتے ہیں مال کو، دولت کو، پیسوں کو۔ اور اس کے بعد جیولز کا مطلب ہوتا ہے جواہرات وغیرہ، لیکن میں نے اس کا ترجمہ کر دیا مال و زر، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ترجمہ ہے۔ اور یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے، یوز ٹو کیپ کا مطلب ہوتا ہے رکھا کرتے تھے۔ She covered it with a piece of cloth and said، انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانک دیا اور کہا۔ تو covered کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دیا، پیس ٹکڑا، cloth کپڑا، and said اور کہا۔ Come grandfather, look, he has left all this for us۔ آئیے دادا جان، دیکھیے وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو کم کا مطلب ہوتا ہے آنا، آئیے، ٹھیک ہے، گرینڈ فادر دادا جان،
اور لیفٹ مطلب چھوڑ گئے ہیں، ہی ہیز لیفٹ چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آسان سے. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے اس کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ٹچ کا مطلب ہوتا ہے چھوا، ٹچ مطلب چھوا. اچھا، اس کے بعد ہے کلوتھ یعنی کپڑا، تھاٹ مطلب سوچا، سیکنڈ فارم ہے تھنک کی سوری. گولڈ سونے کو کہتے ہیں، جیولز کہتے ہیں زیورات یا جواہرات کو. His concern was alleviated. ان کی فکر کم ہو گئی. تو کنسرن کہتے ہیں فکر کو یا تشویش کو، alleviated کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا یا کم ہونا. alleviated یعنی کم ہو گئے، سیکنڈ فارم. And he felt relieved to know that حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ had left all his wealth at home. اور انہیں یہ جان کر خوشی محسوس ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری دولت گھر میں چھوڑ گئے تھے. تو فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہوئی، محسوس کیا، محسوس ہوئی. ریلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا مسرت یا سکون، خوشی یا مسرت ہوتا ہے اس کا مطلب. اچھا، اس کے بعد نو مطلب جاننا، اور لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ گئے، ہیڈ لیفٹ یہ مطلب چھوڑ گئے تھے. ویلتھ کہتے ہیں دولت کو، ٹھیک ہے. تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.